अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा। अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبیب اللہ. کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی. ساری دنیا کھاندی ہے مدینے دی. ساری دنیا کھاندی ہے، ساری دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی. ساری دنیا کھاندی ہے، ساری دنیا 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 ساری دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی. خیرات مدینے دی. اور کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے. داماد علی تیرے، داماد علی 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 داماد علی
اس چمنستان کرم کی زغرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول داماد علی تیرے داماد علی 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 داماد علی تیرے سہارا تیرے دختر ہے سہارا تیری دختر ہے سہارا تیری دختر ہے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی گراج کو تاج تو رے سر سو جگ راج کو تاج تو رے سر سو جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا البحر علا والموج بغا ملبے کسو صوفا ہوش روبا ملبے کسو صوفا ہوش روبا ملبے کسو صوفا ہوش روبا بجدھار خبر خبر میری للہ غلے خبر دریا کا جوش لولا میرا ڈلا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر بجدھار میں ہو بگڑی ہے
ہوا مجھدار میں ہو بگ رہی ہے ہوا مجھدار میں ہو بگ رہی ہے ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھدار نے ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے مجھدار میں ہو یا رسول اللہ مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش وسخاء القلب شجوع والهم شجوع دلزار چونا جا سیر چونو دلزار چونا جا سیر چونو پت اپنی نیپت میں کاسے کہو پر اپنی نیپت میں کاسے کہو پت اپنی نیپت میں کاسے کہو میرا کون ہے تیرے سوا جانا پت اپنی نیپت میں کاسے کہو میرا کون ہے تیرے سوا جانا الروح فداک فزد غرقا
یک شعلہ دیگر برسن عشقا یک شعلہ دیگر برسن عشقا مردن سب فوق دیا مردن سب فوق دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یاتی نویروں کا مثل تو نہ شد پیدا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر عطا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ہمیں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حقیقت میں کمال و خوبی والا شخص وہ ہے جو دوسروں کو بھی کمال و خوبی والا بنا دے۔ ہمارے آقا مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں کمال و خوبی والے ہیں، جنہوں نے بے شمار لوگوں کو کمال و خوبی والا بنا دیا ہے، اور ان کا یہ فیض ہمیشہ جاری رہے گا کہ قیامت تک اپنے جانثاروں کو کمال و خوبی والا بناتے رہیں گے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو کمال و خوبی والا بنایا، ان میں ایک مشہور و معروف امیر المؤمنین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، غیظ المنافقین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام مبارک عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے اور لقب فاروق اعظم ہے۔ 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے جا ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار اقدس
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا الہ العالمین، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں جو تجھے پیارا ہو اس سے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور حاکم کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یعنی یا اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ اپنے اشراف قریش میں اپنی ذاتی اور خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ممتاز تھے، بڑے نمایاں تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کے لیے کئی جنگوں میں سفارت کے فرائض بھی سر انجام دیے تھے، ڈپلومیٹ بھی تھے آپ۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ 39 مردوں کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کفار و مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہماری طاقت گھٹ کر آدھی رہ گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت لکھتے ہوئے کیا خوب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے، انہوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکہ پاک کے سب لوگوں نے سنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا،
پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں ہے؟ اس کے بعد ہم سب مسلمان اس گھر سے 2 صفیں بن کر نکلے. ایک صف میں حضرت حمزہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور دوسری صف میں فرماتے ہیں کہ میں تھا. اور اسی طرح ہم سب صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئے. کفار قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو بے انتہا دکھ ہوا. اس روز سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فاریق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لانظر الی الشیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، قد فروا من عمر، یعنی میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگ جاتے ہیں. عمر کی جرت کی جاؤں قربا کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں. عمر کی جرت پہ جاؤں قربا کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. مدارج النبوہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں، اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے. میں قربان جاؤں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا، آپ کی کیا خوب دعا تھی، اور اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے کیا خوب محبت تھی. سبحان اللہ. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یا الہ العالمین، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما. مدینہ طیبہ میں جس کو یہ سعادت مل جائے، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں زندگی کا اختتام ہو، شہادت کی موت نصیب ہو جائے ایمان و عافیت کے ساتھ، جنت البقیع میں مدفن بن جائے، اس کا بیڑا پار ہے. حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، اس
نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، ہماری نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں یہ فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نصیب ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ حاضری کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ دنیا سے تو جانا ہی ہے، لیکن یہ تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے، دعاؤں میں یہ دعا شامل ہو جاتی ہے کہ اللہ کریم ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے اور بقیع شریف میں مدفن اللہ نصیب فرمائے۔ امیر سنت کی الحمدللہ زیارت ہو رہی ہے، آپ مدنی مذاکرے میں آنے کی نیتیں فرما رہے ہیں، اور کیسے پیارے انداز میں آپ نے یہ فیضان فاروقی جو ہے یہ اتارا ہے، اور کیسے پیارے انداز میں اس کا جو ہے وہ سبق دیا ہے، درس دیا ہے۔ دعاؤں میں دعا شامل ہو گئی، محبوب خدا کی بارگاہ میں یہ استغاثہ، یہ سوال شامل ہو گیا۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے آقا، مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ، سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے فیضان فاروقی اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کس زبان سے